اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ عزت مآب جناب حضرت علامہ سید زبیر شاہ بخاری صاحب، جناب طارق محمود ہاشمی صاحب، جناب چودھری محمد سلیم بڑائچ صاحب، معزز و محترم اساتذہ کرام، علماء کرام، ثناخوان نظام، میں سب سے پہلے تو آج کی اس تقریب کے اس خوبصورت اور باوقار انعقاد پہ حافظ اسد شوکت صاحب کو، ان کے تمام رفقاء کو اور تمام مومنین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ نے جس عزت افزائی کا اظہار کیا اس پر میرے پاس سوائے تشکر کے اور کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور بدعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کاروان کو اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اسی فراوانی کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ رواں تواں رکھے۔ آج کی یہ تقریب جو کاروان ملت نعت اکیڈمی منڈی بہاؤالدین، اس کا بھی افتتاح ہے، مقابلہ حسن نعت بھی ہے، اور نعت فورم کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی آج کی یہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ طویل گفتگو کا وقت نہیں ہے، صرف مختصر سا میں چاہوں گا کہ آپ کو نعت فورم کے حوالے سے کچھ آپ تک انفارمیشن پہنچائی جائے، اور یہاں پہ جتنے بھی دوست تشریف فرما ہیں سب سنجیدہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم جس قسم کی نعت کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں، جس قسم کے اسلوب کو نوجوانوں میں خاص طور پہ منتقل کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس قسم کی محافل کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ادب آداب کے وہ تمام تقاضے ملوز خاطر رہیں اور رکھے جائیں، اور اس کے لیے اپنی کوشش بھی کی جائے، وہ تمام صورتیں آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے نظر بھی آئی ہیں، اور آپ سب نے اس کو محسوس بھی کیا ہے۔ نعت فورم کا آغاز 2008 میں کیا گیا، اس کے پیچھے جو مختصراً ایک جذبہ محرک بنا وہ یہ تھا کہ نعت سے چونکہ میرا تعلق بچپن سے ہے، اور بچپن سے ہی میں اس تربیت کے عمل سے گزر رہا ہوں، اور ابھی تک طالب علم ہوں، سیکھتا ہوں بچوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی، بزرگوں سے بھی۔ لیکن یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ جن بزرگوں کے ساتھ میری صحبت رہی، ہم جب نعت خوانی کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، نعت گوئی کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آج کے برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد جو اہم ترین نام ہے نعت کے حوالے سے، وہ جناب اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جناب قبلہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جناب نذیر نظامی صاحب، شریف الدین نیہ صاحب، اور بہت سے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے نعت کے اصل اسلوب کو متعارف کروایا، اور اس اسلوب کو نہ صرف انہوں نے متعارف کروایا بلکہ لوگوں کے دلوں میں وہ نعت ان کے دلوں میں اتاری جس سے سوز پیدا ہوتا ہے، جس سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور سننے والے کا دل متوجہ ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرف۔ اور سب سے بڑھ کر جو ضروری بات کہ وہ بزرگوں کا جو اسلوب تھا کہ اس میں وہ جو کیفیت تھی نعت پڑھنے کی، کہ نعت پڑھنے والا بھی ڈوب جاتا تھا پڑھنے میں، اور سننے والا بھی ان الفاظ میں اس طرح سے کہ جب تک پڑھنے والا نہیں ڈوبے گا، جب تک اس کے دل پہ، اس کے ذہن پہ، اس کی سوچ پہ، اس کی فکر پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی، سننے والے پہ اس کا ویسا اثر نہیں ہوگا۔ تو ان بزرگوں کی جو محنت تھی، انہوں نے جو ایک آڈینس پیدا کی نعت سننے والی،
وہ آڈینس کسی وجہ سے ہماری یہ جو خاص طور پہ میڈیا کی تیز رفتار ترقی آئی اور اس میں بہت ساری چیزیں بدل گئی، بہت سارے اسلوب بدل گئے، بہت سارے طریقے بدل گئے، تو اس میں نعت خوانی میں بھی ایک خاطر خواہ جو ہے وہ تبدیلی آئی. اس میں کچھ فائدے بھی ہوئے اور کچھ اس کی وجہ سے ایسے معاملات بھی نعت خوانی میں، محافل نعت میں در آئے کہ جو اس کے آداب اور اس کے تقاضوں کے سے ہم آہنگ نہیں تھے. تو نعت فورم کے جو قیام کا بنیادی مقصد تھا وہ بھی یہی تھا. اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، نذیر نظامی صاحب کا، شریف الدین نیّر صاحب کا، اور جناب الحاج محمد علی زوری رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہ وہ لوگ تھے، اور یہ جو اسد شوکت صاحب سے، حافظ صاحب سے میری قربت کی وجہ بنی وہ ان کی سخن فہمی ہے. اور آپ یہ نعت کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، شاعری کو چھوڑ کے جو جن لوگوں نے نعت کو ہمارے لیے محبت کے ساتھ ہمارے دلوں میں نعت کی محبت پیدا کی، نعت کا اسلوب متعارف کروایا یہاں پہ ہمارے خطے میں، وہ لوگ بڑے اچھی نعت خوانی کے ساتھ ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ ساتھ بڑے زبردست سخن شناس تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود شاعر بھی تھے، ظاہر شاعر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سخن فہمی کو آگے بھی بڑھایا. تو وہ جو کیفیت تھی کہ نعت سن کر آنکھوں سے اشک رواں ہو جائے، اور کم از کم اشک نہ رواں ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب دعا مانگو اللہ سے تو گڑ گڑا کے مانگو، رو کے دعا مانگو، اور جب اگر وہ کیفیت رونے کی پیدا نہ بھی ہو تو کم از کم اس کے لیے کوشش تو کی جائے، کیفیت ویسی بنا دی جائے. تو اللہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. تو نعت سے جو اسلوب اور جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ آج کے موجودہ دور میں بہت کم ہو گئی ہے، اور میڈیا کی اس ترقی کی وجہ سے جہاں اس کے فائدے بھی میں اس میں میڈیا کو بھی ساتھ پچھلے انٹرویوز میں اگر رمضان میں کہیں آپ نے سنے ہیں بہت ساری جگہوں پہ جب بھی سوال کیا گیا تو میں نے اس کا ذکر بھی خاص طور پہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ نعت خوانی کا جو موجودہ انداز ہے، جو محافل کا موجودہ انداز ہے، اس کو کیسے تبدیل کرنا چاہیے اور یہ کیوں یہ تبدیلی اس طرح سے آئی. تو اس میں جہاں پہ بہت ساری دیگر وجوہات ہیں اس میں میڈیا کا بھی بہت سارا کردار ہے، اور اگر میڈیا کے ذریعے ہی اس طریقے کو بدلنے کی کوشش کی جائے تو اس سے جتنی تیزی کے ساتھ یہ تبدیلی آئی ہے اسی تیزی کے ساتھ یہ واپس بھی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم عملی طور پہ کوشش بھی کر رہے ہیں. پی ٹی وی پہ اگر آپ نے رمضان مبارک میں دیکھا ہو تو نعت کا سفر کے عنوان سے ایک پروگرام جو ہے وہ ہم نے کیا، اور پھر اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے چینلز پہ جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے، جہاں پہ میڈیا پہ بلایا جاتا ہے، ہم اسی اسلوب کو اور اسی انداز کو متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو نعت فورم اسی انداز کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش ہے، کاوش ہے، اور اس سلسلے میں ملک سے باہر بھی، ملک میں بھی اس کے لیے جتنی کاوش اور کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں. بلکہ میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، جناب علامہ سید زبیر شاہ صاحب کے یہ ایف ایم کے ساتھ بھی متعلق ہیں، تو ہم نے پچھلے 2.5 سال سے جو سرکاری ریڈیو ہے ایف ایم 93 اور ریڈیو لاہور جو غالباً پورے پنجاب میں سنا جاتا ہے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو نیشنل لیول پہ ہم لے آئیں. میڈیا میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میوزک کا پروگرام ہو، کوئی اور پروگرام ہو تو نیشنل اس کو فارمیٹ پہ چلایا جاتا ہے، لیکن کوئی مذہبی پروگرام ہو تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری کوشش اور کاوش کرنے کے بعد اس کی منظوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جتنا کم سے کم جگہوں پہ سنا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو 2.5 سال سے پروگرام بحضور سرور سربراہ یہ چل رہا ہے، اس میں ہم نعتیہ شاعری کو پروموٹ کر رہے ہیں، نوجوان جو نعت خوان ہیں ان کو اس میں موقع دے رہے ہیں. تو میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ منڈی بہادین کہ ایف ایم پہ ہفتہ وار کوئی نعت کا بھی ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جائے، اور اس کے لیے عملی کوشش میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کریں. اور اس میں جو نوجوان ثنا خان ہیں ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے کہ وہاں پہ وہ آئیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نعتیہ شاعری ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جائے. جو بات ہو رہی تھی سخن فہمی کی، اور باتیں اتنی ساری ہیں کہ اگر ان کو کرتے چلے جائیں گے تو اس کے ساتھ لیے بہت سبق چاہیے، لیکن بات اگر مختصر سی ہے اور وہی کی جائے اور آپ کے دل میں اتر جائے تو اس کے لیے ہم نہ صرف دل میں اتر جائیں بلکہ عملی طور پر اس کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں، جس کا آغاز حافظ اسد شوکت صاحب نے کر دیا ہے. میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج جو نعتیں خاص طور پر پڑھی گئی ہیں یہ وہی نعتیں ہیں اور وہی انداز ہے جو ہمارے زمانے میں اسکول اور کالج
کے مقابلہ جات میں ہم جاتے تھے اور نعتیں ایسی ہی پڑھی جاتی تھیں اور ایسا ہی اسلوب تھا، اور اسی کو دوبارہ تبدیل کرنے کی اور اسی کو دوبارہ محافل میں